السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈز، آج ہم نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے دل آشنا، جو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو آج ہم اس ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ایک اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ گرم ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ میری نفرت اس سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تم بے سکون رہو، تمہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو۔ آنکھیں بند کرتے کھلی تھی۔ مجھے محبت بھی تم سے تب ہوئی جب میں تمہارے دل سے اتر گیا تھا۔ سرد فضا کے سپرد کی تھی، وہ بدل گیا تھا اتنا کہ اب کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ وہی بے پرواہ شخص ہے۔ ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے سے اسے سامنے ہی بلو جینز، بلو ہی شرٹ میں مسکراتا لڑکا کھڑا تھا۔ یو لک ہینڈسم برو۔ وہ بس مسکرایا تھا جس سے بھوری آنکھوں کے کنارے بھی مسکرائے تھے۔ بلو جینز پر سیاہ شرٹ، جس پر گرے جینز کی جیکٹ پہنے وہ اپنی وجاہت سے بے نیاز سا تھا۔ یہاں موجود بے شمار لوگوں کی نظریں اس ہینڈسم پر تھیں جسے وہ نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ حویلی میں سب کیسے ہیں آدی؟ لینڈ کروزر کی بیک سائڈ پر بیٹھتے وہ ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھے۔ لالا سب فٹ، بس آپ کی کمی سی تھی، وہ اپنی سائڈ سے دروازہ بند کرتے اسے بتا رہا تھا۔ بی جان کیسی ہیں؟ خود جا کر دیکھ لیجئے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ سفید ماربل کی بنی شاندار حویلی کے سامنے تھے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی حویلی کی چمک بالکل ویسی تھی۔ ہاں، اب کے دور کے مطابق یہ حویلی ہر زبائش و ورائش سے آراستہ تھی۔ راہداری کا راستہ عبور کرتے وہ گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ حویلی میں اس کے آنے کی خوشی میں شور سا تھا۔ پھولوں سے سجے گارڈن پر ایک نظر ڈالی تھی۔ اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہوئے اتنے عرصے بعد سب سے ملنے کی مخصوص چمک وہ وجود میں خود بخود آ رہی تھی۔ شمسی آ گیا۔ وہ اس لمحے ونڈو پر جھکی سی تھی۔ دل عجب ہی دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ سمن میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ سرخ انارکلی کے فراق میں گھومتے بولی تھی، جبکہ بھورے بال پشت پر بکھرے سے تھے۔ سمن، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بتاؤ۔ سمن کپڑے تہہ لگاتے خیالوں سے باہر نکلی۔ کہاں کھوئی ہو؟ کب سے بلا رہی ہوں، میں پوچھ رہی ہوں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زی کو اچھی لگوں گی نا؟ وہ چہکتے بول رہی تھی۔ سمن نے اس کی مسکراہٹ ضبط کی۔ اس میں شک نہیں تھا زمر بے تحاشا پیاری تھی۔ زمر پیاری لگ رہی ہو، مگر بات یہ کہ زاویان بھائی سے تمہارا نکاح نہیں ہے جو اتنا سج دھج کے بیٹھی ہو۔ لپسٹک اتارو ورنہ بی بی جان بےعزتی کرنے میں وقت نہیں لگائیں گی۔ سمن نے طے شدہ کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنے مشورے پاس ہی رکھو، اس بار بھی جان نے اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ میرے انتظار کو پھل ضرور ملے گا اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہائے! وہ خیالات میں کھوئی سی تھی۔ سمن نے اپنی پاگل بہن کے لیے دل سے دعا کی تھی، جو منظور کرنا یا نہ کرنا اللہ کے بس میں تھا۔ آ گیا میرا بیٹا! آخر یاد آ ہی گئی اپنی بوڑھی دادی کی۔ وہ اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ آپ کی یاد ہر پل تھی میرے ساتھ، آپ مجھے کبھی بھولے ہی نہیں۔ وہ مسکراتے لبوں سے لفظ ادا کرتے ان کی محبت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ چچی تو اس کے وارے نیارے جا رہی تھی اور ان کی اتنی محبت کے چھپے چھپے عزائم سے وہ بخوبی واقف تھا۔ سوری مگر یہاں آپ کی دال نہیں گلے گی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر عدیل نے چونک کر دیکھا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر جاتا تھا جب کبھی کبھار یہاں آ کر رہتا تھا۔ حویلی کا سب سے بڑا کمرہ اسی کا تھا، جو اب جدید انٹیریئر ڈیزائن سے مزین تھا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا۔ کیسے ہو ڈیئر سن؟ اس آواز کو سنتے ہی وہ جھٹکے سے پلٹا تھا اور پل بھر میں بری طرح خوشگوار موڈ بگڑا۔ میرے روم میں کیوں آئی ہیں مسز جماد؟ روم سے باہر تک اس کی دھاڑ گئی تھی۔ آہستہ، میں تو بس تم سے ملنے آئی تھی، وہ بیڈ کے کنارے پر کھڑے اس سے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ
برا کر جاؤں باہر چلی جائیں۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ عورت یہاں پر بھی آئی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کیسے بول سکتا تھا؟ وہ اس حویلی کی بڑی بہو تھی، اس کی دادی کی پسند تھی۔ غصہ پھر سے غالب آ رہا تھا، اسے کبھی بھی چند ایک افراد کے علاوہ اس حویلی کے مکینوں سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ سدرا پھپھو اس کی تیز آواز سنتے روم میں آئی تھی۔ زاویان کیا ہے؟ جب نظر سامیہ پر پڑتے وہ وجہ جان گئی تھی۔ ان کو میرے روم سے لے کر جائیں پھپھو، وہ درست سے انگلی اس کی جانب اٹھاتے ہوئے بولا۔ اچھا تم فریش ہو، آرام کرو، پھر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز کا نام سنتے سامیہ کے ہونٹوں میں زہریلی چمک ابھری۔ بھابھی آپ چلیں، سدرا انہیں لیتے باہر آئی تھی۔ یہ لڑکا کبھی مجھے ماں نہیں سمجھتا، مجھے لگا تھا پچھلے 1 سال میں یہ بدل گیا ہوگا۔ سدرا باجی پر نہیں، وہ ویسا ہی ہے، وہ مصنوعی آنسو لاتے ہوئے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، آج تمہاری سالگرہ پر میں کچھ مانگوں، دو گی مجھے؟ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پلیز مجھے شرمندہ نہیں کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے متانت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ان کے اپنا مان اور احسانات ہی اتنے تھے کہ وہ چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکی، پر دل نے یہ بھی شدت سے خواہش کی تھی کہ بات وہی ہو جو پوری کرنا اس کے بس میں ہو۔ پہلے وعدہ کرو، دو گی مجھے؟ وہ جی بابا میں وعدہ کرتی ہوں، اگر میرے بس میں ہوا تو۔ سارا اور تانیہ یہ سارا منظر کوفت سے دیکھ رہی تھی۔ مما یہ میلو ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ ویسے آپ نے اس لڑکے کے بارے میں ڈیڈ کو بتایا تو نہیں نا؟ وہ رازداری میں بولی تھی۔ بے فکر رہو، اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی اور یہ انکار بھی نہیں کر پائے گی، آخر کو لڑکا ویل سیٹل ہے۔ وہ دھیرے سے بولتے ہوئے دونوں ماں بیٹیاں مسکرائی تھیں۔ ٹھیک ہے، وقت آنے پر آپ سے جو مانگوں گا وہ دو گی مجھے، یہ آپ کے برتھ ڈے کا گفٹ۔ اٹس ٹو مچ بیوٹیفل بابا۔ سارا کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ڈیڈ مجھے تو آپ نے کبھی ایسا گفٹ نہیں دیا، وہ اس کے ہاتھ سے کھینچتے بولی تھی۔ تانیہ نے بس اس لڑکی کی جلد بازی پر اس سے کوسا جب انہوں نے سرخ باکس اس کے حوالے کیا تھا۔ سارا آپی اگر آپ کو پسند ہے آپ رکھ لیں، وہ اس کی پینڈنٹ کو دیکھ کر نظروں میں ابھرتی ستائش پر بولی۔ سارا واپس کرو، جب آپ کی ہوگی میں ایسا ہی آپ کو لا دوں گا، کمال نے نرم لہجہ اپناتے کہا تھا۔ ان کے لیے دونوں بیٹیاں ہی برابر تھیں۔ نہیں بابا، اگر سارا آپی کو اچھا لگا ہے تو وہ رکھ لیں، ویسے بھی زیادہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیڈ نے تمہارے لیے لایا ہے تو اسے تم رکھو۔ اس کے بعد کاٹتے وہ اس کے ہاتھ میں تھماتے منہ بگاڑتے بولی۔ بالکل بیٹا، یہ آپ ہی رکھیں، میں اسے اس جیسا لا دوں گا۔ نہیں ڈیڈ، میں چینج لوں گی، یہ زائرہ پہن چکی ہوگی نا، سو آئی ڈونٹ لائک سیم تھینکس۔ اس نے بے بسی سے سوچا، سارا کبھی نہیں بدلی تھی، نہ جانے کیوں وہ اس سے خار رکھتی تھی۔ زاویان، آج سارا کھانا بھی جان نے تمہاری پسند کا بنوایا ہے، مدیحہ چچی اسے سرو کرتے چہکتے ہوئے بتا رہی تھی، لیکن میں اتنا ہیوی نہیں کھاتا، تو بس یہ کافی ہے۔ وہ دیسی مرغ کی بنی کڑھائی سے صرف ایک پیس لیتے ہوئے بولا۔ اس لمحے خود پر جمی کسی کی نظریں وہ واضح محسوس کر رہا تھا جس سے وہ شدید کوفت میں مبتلا تھا۔ اوزی، میری اور تمہاری چوائس کتنی ملتی ہے نا، دل کو دل سے راہ میں بھی ڈائٹ پر ہوں۔ زمر، اس کی چچا زاد کزن، ایک ادا سے بولی تھی۔ زاویان بس مسکرایا۔ سالن ڈھیر ساری تری کے ساتھ تو ہم کھاتے ہیں پھپھو، اور تو اور رات دودھ سے ساری ملائی اتار کر تو بلی کھا جاتی ہے۔ زمر نے خونخوار نظروں سے اپنی فساتی بہن کو دیکھا جو اس کے راز افشاں کر رہی تھی، پر جس کے سامنے کر رہی تھی اس سے رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ جبکہ سمن نے پلیٹ پر نظر جھکاتے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ پھپھو نے اسے گھورا تھا جس پر وہ کندھے چکا گئی تھی۔ وہ لیٹ نائٹ شفٹ سے واپس آیا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے انتظار میں تھی۔ لمبی راہداری سے پورچ میں گاڑی روکتے وہ بھاری قدم اٹھاتے لاؤنج میں آیا، چند لمحے ماتھا مسلتے، شرٹ کا اوپری بٹن کھولتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس لمحے سرخ آنچل پلر کی اوٹ سے لہراتا دیکھا چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کو چھپ کر دیکھتی تھی، کبھی اس کے سامنے جانے کی ہمت نہ تھی۔ اپنے جذبات دل کے
پہناہانوں میں چھپائے تھے، کہیں اس کے ذکر سے آئی سرخی سے ہی آشکار نہ ہو جائے۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی، وہ اس کے ہر جذبے سے واقف ہے اور بری طرح جذبات سے خائف تھا۔ حمزہ اتنی لیٹ بیٹا؟ وہ خیالات سے باہر نکلتے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ماما آج دو ڈاکٹر نہیں تھے، ایمرجنسی میں میری ضرورت تھی۔ میشا کو ان کی گود سے لیتے چوما تھا۔ بابا کی جان کیسی ہے؟ وہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھا اور 1 سال کی بچی اس کی گود میں کھلکھلا رہی تھی جیسے سب سمجھ رہی ہو۔ حمزہ میں کھانا لگاتی ہوں، اسے مجھے دو۔ میشا کو کندھے سے لگائے سدرا اٹھی تھی۔ جی لگا دے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ایک آخری محبت بھری نظر میشا پر ڈالتے روم کی جانب بڑھا۔ پھوپھو میں بنا دیتی ہوں۔ وہ باورچی خانے میں جاتے ان کے ہاتھ سے آٹے والا ڈبہ لیتے بولی، سمن میں کر لوں گی بیٹا، تم سارا دن میشا کو بھی سنبھالتی ہو، تھک گئی ہوگی۔ چونکہ وہ سب سے زیادہ اسی سے اٹیچ تھی، وہ اس کے تیکھے نقوش والا چہرہ محبت سے تکتے بولی تھی۔ حمزہ کی آدھے سے زیادہ ذمہ داریاں اس نے اٹھائی تھی۔ وہ اس کے حمزہ کے لیے پسندیدگی سے واقف تھی اور دلی طور پر چاہتی تھی کہ وہ حمزہ کو سنبھال لے، جو ردا کے بعد بکھر سا گیا تھا، یعنی کہ اس کی اپنی پہلی بیوی۔ منع کرنے کے باوجود بھی وہ انہیں کچن سے بھیج چکی تھی۔ اس کے کام کرتے ایک خوبصورت مسکراہٹ گلابی لبوں پر رقص کر جاتی تھی۔ دل عجیب سی لے میں دھڑکتا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائی تھی وہ کب میشا کو سنبھالتے اس راہ کی مسافر بن گئی تھی جس کی منزل شاید ناممکن تھی۔ کیا آپ نے چھان بین کروائی ہے؟ وہ بستر پر نیم دراز ہوتے بولے تھے۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا کمال، میں اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں، اسی لیے چاہتی ہوں سدرا کے ساتھ ہی اس کے فرض سے بھی ہم سب کو دوش ہو جائیں۔ تانیہ بک رکھتے اب پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھی۔ ویسے بھی کوئی شریف گھرانہ رشتہ کرنے سے تو رہا۔ وہ ناک منہ سکڑے بولی، تانیہ اپنی زبان کو لگام دے لے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میری پاک دامن بیٹی پر الزام لگانے سے پہلے سوچیں، آپ بھی بیٹی والی ہیں۔ کمال نے ضبط کا مظاہرہ کرتے کہا۔ ان کے روم کے باہر دودھ دینے آئی زائرہ کے ہاتھ سے گلاس چھنکے سے گرا تھا۔ کیا یہ بات مانی تھی؟ وہ کیسے سمجھاتی انہیں یہ ناممکن تھا؟ وہ ان کی یہ بات کبھی نہیں مان سکتی تھی۔ وہ سسکیاں دباتے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ وہ آواز سے متوجہ ہوئے تھے۔ تانیہ نے باہر دیکھا، محض گلاس کے ٹکڑوں کے علاوہ کوئی زی رو نہ تھا۔ اس بار تمہاری کوئی بہانہ تمہارا نہیں چلے گا، وہ خود اسے بولتے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ روم میں آتے دھاڑے سے دروازہ بند کیا۔ یہ ناممکن ہے بابا، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ آنسو پلکوں کے بار سے عرصے بعد خود بخود گال پر پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ زائرہ کبھی نہیں روئے گی، وہ میری بہادر بیٹی ہے نا۔ جب بھی دل اداس ہو، کوئی راہ نہ دکھے، اللہ بہترین وسیلہ بنانے والا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ وضو کرتے باہر آئی۔ سیاہ خالے میں لپٹا چہرہ نور سا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھتے وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جو بالکل خالی سے تھے۔ نانو آئی مس یو، آج مجھے مما سے زیادہ یاد آ رہی ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اللہ کرے تم جہاں بھی ہو مر جاؤ، میرا آخری سہارا بھی تم نے چھین لیا۔ آنسو کی روانی لاشعوری میں بد دعائیں دیتے وہ جلتے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ انہیں سب میں مصروف تھی جب کوئی اس کے کمرے میں آیا۔ سارا آپی آپ؟ زائرہ نے آنسو صاف کرتے اسے سرخ نائٹ گاؤن میں ڈریسر کے قریب کچھ ڈھونڈتے دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ جائے نماز تہہ لگاتے اس کی کارروائیاں حیرت لیے دیکھ رہی تھی۔ بگوڑن، زائرہ نے آنسو بھری نظر اٹھائی، یہ لڑکی اس کا دل جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میرا مطلب تھا زائرہ، پینڈنٹ کہاں ہے جو ڈیڈ نے دیا تھا؟ کھلے سیدھے بال کانوں کے پیچھے کیے وہ فوری سے دراز میں الٹے پلٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دیتی ہوں، رکیں۔ زائرہ نے دوپٹے کی گرہ ڈھیلی کرتے کبرڈ سے سرخ باکس نکال کر دیا تھا جسے وہ اپنے گلے میں فوری سے پہن چکی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ شیشے میں دیکھتے بولی۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ لے لیں، وہ شیشے کے سامنے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ سارا پلٹی تھی، زیادہ مہربان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ زائرہ کے مسکراتے لب سمٹ سے گئے۔ یہ پکڑو، اسے صرف میں سب سے پہلے پہن کے دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اسے میری بلا سے تم پہنو یا کوئی نوکر، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھماتے جا چکی تھی۔ زائرہ نے ایک ہاتھ دیکھا، وہ کیوں اس سے ہار رکھتی تھی وہ کبھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ ایک آنسو کا قطرہ اس ہاتھ میں پکڑے پنڈت میں کھو سا کیا تھا۔
مما کھانا لگا دیا۔ باقی لفظ اسے کچن میں دیکھتے منہ میں ہی دب چکے تھے۔ میں نے لگا دیا ہے، آپ بیٹھیں۔ اس کے ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں سے نظریں چراتے ہوئے مدھم پڑتی دھڑکنوں کے درمیان بولی تھی۔ وہ ابھی ٹیبل کی جانب بڑھی تھی جب اس کی کلائی زور سے کھینچتے وہ اپنے مقابل کر چکا تھا۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتے سمن نہ سمجھی کے عالم میں تھی جو اپنی شعلہ برساتی آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑے تھا۔ سمن نے پل میں نظریں جھکائی تھیں۔ کیا میں نے کہا تھا میرے لیے یہ تکلفات کرو؟ اس کی کلائی پر مضبوطی سے زیادہ اس کے لہجے کی چبھن اسے گھائل کر چکی تھی۔ زہر لگتی ہیں مجھے وہ لڑکیاں جو خود کو نمائش بنا کر پیش کرے، بہتر ہے اپنی خواہشات کو لگام دے لو۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔ کیا وہ اتنا گھٹیا سمجھ رہا تھا اسے؟ حمزہ میرا ہاتھ، وہ ہاتھ سے زیادہ لفظوں کی مار کے تکلیف سے دھری تھی۔ اس کی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کر اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑی تھی۔ سمن کرسی کا سہارا لیتے بمشکل گرتے گرتے بچی۔ سرخ کلائی سے ہلاتے ایک شکوے بھری نظر اس ظالم پر ڈالی تھی۔ وہ وہاں سے روتے چلی گئی۔ مجھے یہ سب ختم کرنا ہوگا اور اس کا حل یہی ہے۔ کل ہی بات کرتا ہوں مما سے۔ حمزہ سر جھٹکتے بے رحم بنتے کھانے کی جانب متوجہ ہوا تھا جہاں اس کا پسندیدہ قیمہ مٹر پلیٹ میں سجا تھا۔ وہ کوچ پر نیم دراز تھا ڈائل لسٹ سے ایڈوکیٹ ہمدانی کا نمبر سرچ کرتے نکالا تھا۔ جیسے ہی فون ریسیو ہوا وہ اٹھ بیٹھا۔ مسٹر ہمدانی، یہ سارا کام آج ہو جانا چاہیے۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن سارے پیپرز لیگلی طور پر آپ بنوا دیں۔ نہیں، میری کوشش ہوگی کہ میری واپسی تک کل تک کراچی ہو جائے گی، نہیں تو پرسوں۔ پکا، بس آپ پیپر سارے ریڈی کروا دیں۔ فون رکھتے وہ پرسوچ سا تھا۔ آپ سے بھی ملاقات کا وقت ہے اب۔ بہت عیش کر لیا آپ نے اور آپ کی بیوی نے۔ وحشت زدہ ماحول سے وہ باہر آتے فون کی گیلری سے وہ واحد پکچر نکالی تھی جو واحد اس کی زندگی میں شاید مسکرانے کی وجہ اب بن چکی تھی۔ یادوں کی کتاب اٹھا کر دیکھی تھی میں نے۔ پچھلے سال ان دنوں تم میرے ساتھ تھی۔ لوگوں کو عورت ذات سے محبت ہوتی ہے، پر زاویان چودھری کو تمہارے بالوں سے عشق ہوا تھا۔ اپنے لب وہ اس پکچر پر رکھتے بند آنکھوں سے اسے خود سے قریب تر محسوس کر رہا تھا۔ میٹ یور سون، اب کی بار تمام گناہوں کی معافی تلافی ہوگی اور شاید مجھے میرا گمنام سکون بھی نصیب ہو جائے۔ دکھتے سر کو دبایا تھا جو ہر بار کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ درد سر میری جان لے کر چھوڑے گا۔ سائڈ ڈرا سے ٹیبلٹ لیتے پانی کا بھرا گلاس ہونٹوں کو لگایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پین کلر سے خود کا ستیاناش کیا تھا۔ آپ کا داماد 10 منٹ تک آ رہا ہے، کوئی خاطر مدارت کی تیاری کریں۔ سارا جمائی روکتے لاؤنج میں بیٹھی تانیہ سے مخاطب ہوئی۔ جہانگیر اسلام آباد سے کب واپس آیا؟ تانیہ نے سرسری سے پوچھا تھا۔ جہانگیر تانیہ کی بہن کا بیٹا تھا، سارا کا فیونسی اور ان قریب ہونے والا شوہر۔ ہاں، کل شام آیا ہے اور لنچ ہمارے ساتھ کرنے کا پلان ہے اس کا۔ وہ فون پر کچھ سکرول کر رہی تھی۔ ہاں، پر سارا ہمیں تو آج کہیں جانا تھا، شاید تمہیں یاد ہو تو۔ وہ جیسے یاد کروا رہی تھی۔ اور پلیز موم، میں وہاں ہرگز نہیں جا رہی ہوں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ آپ ظاہرہ کو ہی لے کر جائیں۔ دماغ درست ہے تمہارا، ہم لڑکی کی فیملی سے ملنے جا رہے ہیں اور تم چاہتی ہو کہ لڑکی کو ہی اٹھا کر لے جائیں۔ تانیہ کو اس کی منطق عجیب سی لگی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، روایتی رسومات کو اب بدلنا چاہیے۔ وہ بیزار سی ہوتے دونوں ٹانگیں صوفے پر پسارے پھر سے اپنے کام میں مشغول تھی۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ جینز میں فریش سا تھا۔ غیر ارادی طور پر اسے تلاشا تھا گھڑی اس لمحے 11:15 کا وقت بجا رہی تھی۔ وہ معمول سے لیٹ ہو چکا تھا۔ مجھے تمہارا وقت چاہیے، بس محبت نہیں چاہیے۔ نہ دو، بے شک۔ مجھے مختلف الفاظ دماغ میں گونجے تھے۔ حمزہ، مجھے لگتا ہے میں ڈوب رہی ہوں، کنارہ کہیں نہیں ہے، کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ وہ ویران چہرہ لیے سیاہ کپڑوں میں کسی گہری سوچ میں تھی۔ ایسے کیوں بولتی ہو؟ حمزہ نے تڑپتے لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتے استغفار کیا تھا۔ تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے؟ خدا را میرے وجود کے حصے کو بے مول نہیں کرنا حمزہ۔ تمہارا ہاسپٹل، تمہاری رسپانسبلٹیز، ان سب میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی میں گرا۔ ایک بار یہ ہاسپٹل بن جائے ردا، ہماری لائف سیٹل ہو جائے گی۔ میرا ابھی اس پروجیکٹ کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ وہ اس کو خود سے لگائے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ ٹھوکر لگنے سے وہ ماضی سے حال میں لوٹا تھا، سب کچھ تھا پر وہ کہیں نہیں تھی، ایک سرد آب فضا کے سپرد تھی۔
ملازمہ سے میشا کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے وہ اس جانب بڑھا تھا۔ جو بھی ہو جائے وہ اس سے ملے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ اس کے وجود کی نشانی کو وہ کیسے بے مول کر سکتا تھا؟ آدھی تمہیں تو درخت پر بھی چڑھنا آتا ہے۔ وہ اسے حویلی کے داخلی راستے کے طرف میں بنے بڑے سے باغیچے کے درخت پر چڑھے دیکھ حیرت سے زدہ تھی، جو کسی ماہر ایکروبیٹ کی طرح درخت پر چڑھا جامن توڑ رہا تھا۔ ایکروبیٹ کی طرح زمر کے لیے یہ حیرت سے کم نہ تھا۔ تو زمر، اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ وہ بھی تو گاؤں کی ہی پیداوار ہے۔ وہ میشا کے بال اپنی انگلیوں سے سنوارتے بولی تھی، جو نیچے ہی ان کے ساتھ گھاس پر بیٹھی تھی، جبکہ میشا اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ زمر، آپ سے زیادہ سمن مجھے جانتی ہے۔ سمن کی بات پر عدیل نے نیچے اترتے کہکا لگایا، جبکہ زمر ہنجل سی ہوئی تھی۔ سمن چونکی سی تھی۔ سمن، اس نے تمہیں مما کہا؟ زمر نے حیرت لیے الفاظ دہرائے۔ ماں؟ وہ ٹوٹا سا لفظ پھر سے بولی تھی۔ میرا بچہ بولنا شروع ہوا، سمن نے پھر مسرت لہجے میں کہتے اسے خود میں شدید جذبات سے بیچا تھا، جبکہ دور سے کسی نے یہ منظر ہونہار نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ آپ سے زیادہ اٹیچ ہے بنسبت باقیوں کے، ایسا کیوں؟ آدی نے اس کی پھولی سی گلابی گال کھینچی تھی۔ کیونکہ میشو میری جان ہے نا بیبی؟ آدی نے اس کے کیوٹ ایکسپریشنز پر پھر سے اس کی گال کھینچی تھی۔ مما، میشا نے برا سا منہ بناتے جیسے سمن کو اب شکایت لگائی تھی۔ آدی، باز آ جاؤ۔ سمن نے اسے گھر کا تھا۔ تم کالج نہیں گئی آج؟ بھاری رعبدار لہجہ پہچانی سی مہک پر سمن نے سر اٹھایا تھا۔ میرا اوف، وہ کل کی حرکت اس کے ذہن میں ابھی بھی نقش تھی، پر وہ خود پر قابو پانا چاہتی تھی۔ پڑھائی پر بھی تھوڑی سی توجہ دے لو۔ اس کی آواز اپنے بالکل قریب تر محسوس ہوئی تھی، لہجے میں سختی برقرار تھی۔ وہ اس کے سامنے پلکیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شاید کسی نے صحیح کہا، جس انسان سے دلی وابستگیاں قائم ہو جائیں، یہ فطری عمل ہے کہ پھر انسان سے نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہی کچھ صورتحال سمن کی بھی تھی۔ زمر نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ گھٹنوں کے بال جھکتے میشا کو اس کے قریب سے اپنے بازو میں بھرا تھا۔ مما، سمن نے اس کے سامنے طرز مخاطب پر نچلا لب دانتوں تلے بری طرح کچلا تھا۔ حمزہ نے اس لمحے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور غصے کی لہر وجود میں در آئی تھی۔ بری بات، وہ آپ کی مما نہیں ہے بیٹا، نرمی سے اس کا چہرہ دیکھتے بولا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکلتے دوبارہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حمزہ بھائی، آپ لاکھ جتن کر لیں پر میشا کو اب یہ لفظ بولنے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ اس پر آپ کے اثرات کافی مرتب ہیں۔ حمزہ کی ایک سخت گوری پر زمر کی چلتی زبان کو فوری بریک لگی تھی۔ ایسے الفاظ سکھائے ہی کیوں جائیں جو بعد میں شرمندہ کا باعث بنے۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر طنز کرنے سے باز نہ آیا تھا۔ سمن کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ کیا ماں کھلونا کسی ماں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے؟ کیا ماں کہلوانا کسی ماں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے؟ وہ محض سوچ سکی تھی، جبکہ حمزہ پر اسے غصہ بہت آیا تھا۔ کیا وہ چھوٹی سی بچی سے مقابلے کرتی کہ وہ اسے اماں نہ بلائے؟ حمزہ سے اس کی محبت کی بڑی وجہ میشا کی نزدیکی ہی تھی، تو یہ بات غلط نہ تھی۔ وہ میشا سے دلی طور پر اٹیچ تھی۔ مجھ سے زیادہ آپ کو شاید اس لفظ سے شرمندگی ہوئی ہے۔ وہ لحاظ بالائے طاق رکھتے لفظ اس کے منہ پر ماری جا چکی تھی۔ حمزہ نے اس کی پشت تکتے میشا کو گود میں بھرے ہی اندرونی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کیا سین ہے بھائی؟ آدی اب زمر کی جانب متوجہ تھا، جو گھاس مٹھی میں بھرتے توڑ رہی تھی، جبکہ وہ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ وہاں ہو کے بھی وہاں نہ تھا۔ اس کی نظروں کا زاویہ دیکھا تھا۔ سامنے زاویان باغیچے کے اطراف میں بنی خالی جگہ پر موجود قدرے سائٹ پر پڑی چارپائی پر بیٹھا بھی جان کے ساتھ کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ زمر، عدیل نے اس کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ ہاں؟ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بغور اس کا جائزہ لیتے بولا تھا۔ فیروزی رنگ میں ملبوس، وہ چہرے پر جھولتی آوار لٹوں کے ساتھ دھوپ میں دھمکتا اس کا شہد رنگ اسے متوجہ کر رہا تھا۔ تمہارا بھائی؟ وہ لاشعوری سی کیفیت میں بولی تھی۔ زاویان بھائی؟ ایسا کیا؟ وہ جیسے ہوش میں آتے بری طرح خود کو سرزنش کر چکا تھا۔
وہ میرا مطلب تھا گرمی ہو رہی ہے نا کافی، میں اندر جا رہی ہوں، شہری منڈے تم بھی اندر آ جاؤ، یہ نہ ہو لو لگ جائے۔ وہ کھلکھلاتے اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ اس کی ہنسی کے سیر میں مبتلا تھا۔ بھی جان میری واپسی ضروری ہے، میں اب اپنی ذمہ داریاں سنجیدگی سے نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ کوفت زدہ سا تھا۔ ٹھیک ہے تو چلا جائے، پر آج شام کی دعوت تک تو رک جا۔ اب ایسا کیا ہے اس دعوت میں جس میں میری شرکت ضروری ہے؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ واضح سن چکی تھی، جبکہ ابھی تو اسے ہرگز نہیں بتانے والی تھی۔ یونیورسٹی سے آتے وہ کچھ ٹائم سو گئی تھی، فریش ہو کر ابھی بکھرے بال چٹیا میں باندھے دوپٹہ درست کرتے قدم کمرے سے باہر کی جانب تھے۔ گھر میں انجان آوازیں محسوس ہوئی، چند لمحے قدم تھمے تھے، اگلے لمحے قریب جانے پر پتہ چلا وہ قہقہے لگانے کی آوازیں کس کی تھیں۔ ہائے مس شیرازی، سارہ نے اس کے ہمیشہ کے طرز مخاطب پر گھورا تھا۔ وہ نظر انداز کیے تھے۔ سارہ تمہاری بہن کو ویسے ادب و لحاظ بالکل ہی نہیں ہے، ہونے والے بہنوئی سے نہ سلام نہ دعا۔ وہ گہری نظریں اس کے سر پہ مرکوز کیے تھا۔ ظاہرہ کا دل چاہا تھا سیاہ گھٹنوں سے پھٹی جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے شخص کی آنکھیں نوچ لے۔ کاش کہ وہ سارہ کو اس کی کرتوتیں بتا سکتی، پر سارہ کی آنکھوں پر تو جہانگیر نام کی پٹی بندھی تھی۔ چھوڑو، تمہیں اس کے حال احوال پوچھنے سے کیا مطلب؟ اور تم میڈم اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو میرے اور جہانگیر کے لیے ایک کافی بنا دو۔ سارہ آپی، بشریٰ کی بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، وہ اس لیے نہیں آئی آج، اور رہی بات کافی کی تو میں بنا دیتی ہوں۔ وہ سر جھٹکتے باورچی خانے کی جانب بڑھی تھی۔ اس شخص کو تکتے دیکھ وہ طیش میں مبتلا تھی۔ ابھی گلاس میں پانی انڈیلا تھا جب قدموں کی چاپ سنی۔ تم تیار ہو جاؤ، زارا نے کچن میں پانی پیتے گلاس پر گرفت مضبوط کی، گویا فیصلہ سنایا جانے کا وقت تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہی تھی۔ آج شام ہمیں کہیں جانا ہے، میرے کچھ رشتہ دار ہیں ان کے ہاں۔ رشتہ دار؟ زارا کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ بغور اس کا انجان بننا سمجھ رہی تھی۔ آپ جو چاہ رہی ہیں نہ کرنا وہ آپ بھی جانتی ہیں ناممکن ہے، پھر بھی۔ وہ حیران تھی وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ خاموش، ایک لفظ نہیں بولنا۔ وہ کچن کے باہر جھانکتے اس کی بازو کھینچتے بولی تھی۔ زارا نے ان کی حرکت کو بغور دیکھا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے زارا؟ بہتر ہے چپ چاپ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ گرفت مضبوط تر تھی۔ میں اب بابا سے لازمی بات کروں گی۔ وہ وحشت زدہ ہوتے کچن سے نکلنا چاہتی تھی۔ زائرہ، وہ کہاں گیا، کون تھا ہمیں نہیں پتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ تمہارے مطابق اپنے تھپڑ کا محض بدلہ لیا اس نے تم سے، اور ویسے بھی مجھے تو یہ سب تمہارا ڈھونگ لگتا ہے۔ ان کا تمسخر اڑاتا لہجہ زائرہ کو اپنی ذات ریزہ ریزہ ہوتی لگی تھی۔ ویسے بھی لوگوں کی باتیں مزید نہیں سن سکتی کہ تانیہ نے اپنی بیٹی کی تو شادی کر دی، جبکہ تمہیں ویسے ہی رہنے دیا، ویسے بھی اس سے بس 1 سال ہی چھوٹی ہو تم، سمجھی؟ لہٰذا گناہ و ثواب کو ناپنا چھوڑ دو تم۔ اپنے لہجے سے جانے وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی۔ کیا جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرنا آسان ہے؟ کاش کہ آسان ہوتا۔ میں جاؤں گی لازمی، اس شخص کو منع کر دوں گی، ہاں یہ ہی صحیح ہے۔ وہ جیسے اس سب سے بچنے کے لیے حتمی نتیجے پر پہنچی تھی، اپنی پوزیشن وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تلخ یادیں کبھی پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، سوچوں کو جھٹکتے خود کو پرسکون کرتے کافی کا جار نکالا تھا۔ ہاسپٹل سے واپس آتے وہ طائرانہ نگاہ ڈال رہا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والے بندوں میں وہ شامل تھا۔ حویلی میں تیاریاں سی چل رہی تھی، پورا گھر سجا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، یہ تیاری اکثر زاویان کے آنے پر ہوتی تھی، پر آج کچھ خاص تو ضرور تھا۔ فون پر نمبر ملایا تھا جس پروپوزل کے بارے میں بات کی تھی۔ آپ آج ان کو بھیج سکتی ہیں ڈاکٹر رائمہ، میں انتظار کروں گا۔ اگلی بات سنتے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک ہٹا کر ذرا سا سیدھا ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ بات کیوں چھپائی جائے؟ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے یہ شادی کر رہا ہوں اور آپ چاہتی ہیں یہ بات چھپائی جائے؟ چہرہ غصے کی حدت سے تپا تھا۔ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ اسے منظور ہرگز نہیں تھا، بھلے ہی وہ یہ شادی اپنی بیٹی کے لیے کر رہا تھا۔ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آج تو ویسے بھی اس ظالم سے محبت کر کے مہربان سے تھے، اس لمحے اس کی نظریں اچانک نیلی آنکھوں سے ملتے چار ہوئی تھیں۔ وہ رو رہی ہے، اس کے دل سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ یہ صحیح ہے، یہ وقتی جذبات ہیں۔ وہ دوسری طرف فون کی آواز سے انجان سامنے کھڑی نازک لڑکی کو سوچ رہا تھا، ایسا کیوں
سمن کی شکوہ کرتی نظروں سے وہ دم بخود تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ مزید اس نتیجے پر پہنچے۔ اسے اپنا آپ پر ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس کو ایک نظر سرخ آنکھیں سمیت دیکھا جو اس کی موجودگی بھانپتے ہوئے بھی محو گفتگو ہو چکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس شخص کا گریباں پکڑے، وہ کیوں اس کے ساتھ بے رخی اپنائے تھا۔ بے ساختہ یاد آیا وہ کوئی بھی تو ایسا حق نہیں رکھتی۔ دل کرچی کرچی ہوا تھا، وہ اسے نظر انداز کرتے ایسا اٹھا تھا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ وہ بے بس سی اب اسے نظروں سے اوجھل پھپھو کے کمرے میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ نوک کرتے اندر بڑھا تھا۔ آپ فارغ ہیں تو مجھے بات کرنی ہے۔ وہ میشا کو فیڈر پلا رہی تھی جب حمزہ نے بیڈ کے کنارے ٹکتے بات کی تمہید باندھی تھی۔ بولو، وہ اسے تھپکتے ہوئے بولی۔ میشا کو ماں کی ضرورت ہے، اس فیصلے پر میں نے نظر ثانی کی ہے۔ اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں اپنی انگلی تھمائی تھی۔ سدرا نے مسکراہٹ ضبط کی۔ میں خود چاہتی ہوں تم اب زندگی میں آگے بڑھو۔ ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ میری بہو میں نے چنی ہے، اگر تم کہو تو آج ہی بات۔ آج شام میں اس کے گھر والوں سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں۔ حمزہ کی بات پر سدرا سنجیدگی سے ہو گئی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ سوئی ہوئی میشا کو اپنے نزدیک بیڈ پر لٹاتے بولی۔ شام میں ملواؤں گا، اس کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے میں نے۔ حمزہ تم سمن، وہ خدشے میں تھے۔ سمن کا کیا ذکر یہاں؟ وہ نظریں چراتے بولا۔ اس کی ماں بھی ایسا کچھ سوچتی ہیں، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ حمزہ، سمن میشا کے ساتھ تمہیں بھی اچھے سے جانتی ہے بیٹا، پھر اس رشتے کو چھوڑ کر تم کیسے کسی اور کو؟ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ وہ پل بھر کو مزید بات کہنے کو تھمی سی تھی۔ نہیں، میں کسی کو نہیں پسند کرتا۔ آپ نے سمن اور میرے بارے میں سوچ بھی کیسے لیا؟ کیا آپ جانتے نہیں میری اور اس کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ میں اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں، سمن کے ساتھ میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ میں ہرگز یہ سننا نہیں چاہوں گا۔ اس حویلی میں رہتے میں نے اپنی بیوی کے بعد اپنے سے کافی چھوٹی اپنی ماموں ذات پر نظر رکھی۔ میری غیرت کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے جہاں کا کھایا اسی کی تھالی میں چھید کیا۔ یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ حمزہ، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ سدرا اس کی سوچ پر حیران تھی۔ یہی بہتر ہے، بس گھر کے کمپلیٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت ہوگا، پھر ہم یہاں سے شفٹ کر جائیں گے۔ آپ کا بیٹا اب آپ کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے، وہ پرسوچ تھا۔ سدرا نے لحظہ بھر نظر اٹھائی تھی، اپنے خود ہوبرو بیٹے کو دیکھا جو وقت سے پہلے سنجیدہ اور ایک ہول میں سمٹ چکا تھا جس میں آنے کی اجازت شاید وہ کسی کو دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اپنے شوہر کے بعد وہ ان کی کل میراث تھا جو آج اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل تھا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ اس حویلی میں مقیم تھے۔ ان کے دونوں بھائیوں نے ان کی ذمہ داریاں اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہیں شیش و پنج میں چھوڑے وہ چاہ چکا تھا۔ وہ سمن کی آنکھوں میں جلتے دیپ سے بخوبی واقف تھیں۔ یہ چیزیں انہیں مزید پریشان کیے تھیں۔ لیکن ہم اسے کیوں لے کر جائیں؟ میری بیٹی کوئی شو پیس تو نہیں ہے؟ وہ ان کے ساتھ لے جانے کی بات پر حیران تھے۔ زمانہ بدل گیا ہے کمال۔ وہ ان کا ہینڈ ڈریس بیڈ پر رکھتے قائل کرنے کی بھرپور تیاری میں تھیں۔ زمانہ جتنا بھی بدل جائے، رسم و رواج نہیں بدلتے۔ وہ ہینگر سے شرٹ نکالتے بولے۔ کوئی قباحت بھی نہیں ہے اس میں، میری بات رد کرنا آپ نے کیوں فرض سمجھا ہے؟ تانیہ بھی شاید بحث کے موڈ میں تھی۔ فنکشن عروج پر تھا۔ پوری حویلی شاندار سی روشنی اور پھولوں سے سجی تھی۔ وہ نیوی بلو شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے باوقار سا لگ رہا تھا۔ اس لمحے وہ ماحول پر چھایا سا تھا۔ وہ حیرت لیے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آج تمہارے لیے سرپرائز ہے، خاندانی سرپرائز۔ زاویان نے اطراف سے آتی آواز پر مڑ کر دیکھا تھا۔ کچھ تھا اس عورت کی آنکھوں میں جو اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ اپنے بلو نفیس ساڑی کا پلو سنبھالتے بھیڑ میں آ چکی تھی جہاں گاؤں کے کچھ معزز لوگ اور رشتہ دار تھے۔ ایک غسیلی نظر ڈالی تھی جو اب وہاں عورتوں کے درمیان کھڑی معزز بنتے کوئی اعلان کرنا چاہ رہی تھی۔ زئی بھائی حیرت یار، تم بھی کم نہیں لگ رہے ہو۔ زاویان نے اس کو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس دیکھتے داد دی۔ ابھی آدھی جواب دیتا جب سامنے کسی کا دھمکتا چہرہ دیکھتے وہ ایکسکیوز کرتے چلا گیا تھا۔ آج میں پورے گاؤں کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں، میرے لاڈلا بیٹا زاویان جماعت چودھری اس حویلی کا بڑا پوتا اور وارث۔ وہ کچھ سوچ کر رکی تھی۔ بی جان کے چہرے پر
ایک چمک سی تھی۔ زاویان یہ سارے ڈرامے دیکھ رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ یہ فنکشن اس کے آنے کی خوشی میں رکھا ہے۔ وہ جب بھی واپس آتا تھا اکثر ہی بی جان بڑے پیمانے پر گاؤں کے غریب لوگوں اور رشتہ داروں کو دعوت پر بلاتی تھی جس میں اس کے صدقے اتارے جاتے تھے۔ سمن، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ سرخ چنری اوڑھے شرما رہی تھی۔ سمن اس بے حس دشمن جان کو اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف ماحول سے الگ تھلگ دیکھ رہی تھی، جو اس کی دھڑکن میں جانے کب بس چکا تھا۔ اس کے سخت گھیر لہجوں سے بھی وہ بے پرواہ سی تھی۔ آج 100 بار خود کی توڑ جوڑ کی تھی۔ وہ تو منتظر تھی وہ کون ہے جو اس کے دل کو بھا گئی ہے۔ کیا وہ اس سے زیادہ حسین تھی؟ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی سامنے کی تھی۔ کیا ان لکیروں میں تمہارا ساتھ نہیں مل سکتا مجھے؟ کاجل سے لبریز آنکھ سے آنسو لکیروں پر شبنم کے شفاف قطرے کے مانند لگا تھا جو بے نام محبت میں مبتلا تھی۔ کب تک ترستے رہیں گے تجھے پانے کی حسرت میں؟ دے کوئی ایسا زخم کہ میری سانس ٹوٹ جائے اور تیری جان چھوٹ جائے۔ اسے سدرا پھپھو کی جانب بڑھتے دیکھا تھا جو میشا کو ان کے حوالے کرتے کچھ بول رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ گرے فراق پر ہم رنگ دوپٹے کا حجاب کیے سادہ سے چہرے میں بھی وہ نمایاں سی تھی۔ سیاہ خم دار پلکیں جھکی سی تھی جب کہ لب تیاری میں تھے۔ اس شخص کو کیسے انکار کرنا ہے؟ کمال اور تانیہ اس کے ساتھ تھے جبکہ سارا بہانہ بناتے گھر پہ رکی تھی۔ زاویان زماد چودھری کا نکاح زمر چودھری سے طے پایا ہے۔ اپنا جملہ مکمل کرتے ہونک بنے زاویان کی جانب دیکھا تھا۔ زائرہ کا نام سننے میں غلطی سی ہو لگی تھی اسے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر پڑی تھی وہ اگلا سانس لینا بھول چکی تھی، قدم تو انکاری ہو چکے تھے۔ واٹس زاویان، اس کو اس لمحے اپنا سکون جاتا محسوس ہوا تھا۔ زمر کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ آپ خوش ہیں؟ عدیل نے کچھ جاننا چاہا۔ بہت آدھی، میں بہت خوش ہوں۔ عدیل کو اس کے چہرے سے کسی من پسند چیز پا لینے کی چمک محسوس ہوئی۔ آپ زی بھائی کو پسند کرتی ہیں؟ وہ کچھ جاننا چاہتا تھا۔ شاید مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا بھائی۔ وہ اب عادی کی جانب گھوم سی گئی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کے فلر والی فراق بھی گھومی تھی۔ پسند اور اچھے لگنے میں فرق ہے زمر۔ عدیل کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس سرپرائز سے خود بھی سرپرائز تھا۔ میں بچپن سے اس سے منسوب ہوں۔ تمہارا بھائی ہمیشہ انحراف کرتا رہا لیکن آج بی جان نے میرے دل کو سکون دے دیا ہے۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں تھی، وہ سرشار تھی، اسے پا لینے کی سرشاری سی تھی جس سے اس کا خوبصورت چہرہ دھمک سا رہا تھا۔ کیا ہوا زائرہ؟ چلو بیٹا۔ کمال نے اسے بت بنے دیکھا جو ساکت سی تھی۔ بابا وہ واپس چلیں، مجھے نہیں جانا۔ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ آنسو پلکوں کی بہاڑ سے نکلنے کو بے تاب سے تھے۔ وہ شخص اس کی زندگی برباد کرتے خود کی زندگی آباد کر کے جشن منا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اس کا وجہ چہرہ اس لمحے بری طرح سے بگاڑ کے رکھ دے۔ آئیں انکل پلیز۔ حمزہ کے قدم ان کو دیکھ ان کی جانب بڑھے تھے۔ ایک نظر اس نے بس اس لڑکی کو دیکھا تھا اور اگلا لمحہ نظر جھکائی تھی جو ایک جگہ سٹل سی تھی۔ زائرہ، کمال نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ تانیہ اس کے بگڑے نقوش دیکھ معاملہ سمجھنے میں تھی۔ آئیں پلیز۔ وہ ان کو لے کر فیملی ممبر کے بیچ لایا تھا۔ وہ جو وہاں حساب کتاب لینے جا رہا تھا جانی پہچانی شخصیت کو دیکھ تھم چکا تھا۔ نہیں، حقیقت یا خواب وہ نہیں سمجھ پایا تھا جسے ڈھونڈتے پچھلے 6-7 ماہ سے وہ پاگل تھا۔ وہ یوں اس طرح روبرو ہوگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ویل ڈن چودھری، مجھے برباد کر کے آباد ہونے چلے۔ اس کے دل سے خوک سی برآمد ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی گھٹتے ماحول میں سانس لینا اب محال سا ہو گیا تھا۔ زائرہ شیرازی، اس کے گھنی مونچھوں تلے لب ذرا سا پھڑپھڑائے سے تھے۔ آپ نے کس سے پوچھ کر میرا نکاح طے کیا؟ مجھے اس رشتے سے انکار ہے بی جان، میں آپ کی یہ بات ہرگز نہیں مان سکتا۔ نظریں کسی کو بے چینی سے اس لمحے ڈھونڈ رہی تھی۔ آیا کہ وہ شاید چاہتا تھا کہ وہ اس کا انکار سننے دانستہ طور پر وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ جیسے اسے تو فرق پڑے گا نا، شاید پڑ جائے۔ دل سے آواز آئی تھی۔ زمر روتے وہاں سے جا چکی تھی۔ زاویان نے سب کے سامنے واضح انکار جو کیا تھا۔ بی جان غصے میں تھی جبکہ سامیہ اپنی ناکامی پر کھولتے اندر چلی گئی۔ روم میں آتے دوپٹہ دور اچھالا تھا۔ اپنے ایئر رنگ اور جیولری نوچ کر خود سے دور پھینکی۔ بری طرح ہونٹ رگڑتے لپ سٹک اتاری، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اس کے انکار سے لگا تھا اس کی ذات کی بری طرح نفی ہوئی ہے۔ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، بے تحاشا خوبصورت تھی وہ۔ کیا کام
آئی میری خوبصورتی، تم نے میری ذات کی نفی کر کے اچھا نہیں کیا زی۔ پوری قوت سے شیشے میں پرفیوم کی شیشی مارتے چلی جا رہی تھی۔ وہ جو اپنے روم میں جا رہی تھی آوازوں سے اس جانب گئی۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے اندر کا منظر دیکھا تھا، امید کی ایک کرن انہیں پھر سے دکھی تھی۔ اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ویسے بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، دلی افسوس ہے مجھے۔ وہ جو اپنا غصہ چیزوں پر نکال رہی تھی آواز سے پلٹی تھی۔ آخر کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ پہلے ہی صدمے میں تھی، اب تو مزید ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، صرف یہ کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہو تم، اوپر سے بچپن سے رشتہ طے، پھر سب کے سامنے انکار، افسوس۔ لوگ لڑکوں کو تو کچھ نہیں بولتے پر لڑکی کا رشتہ ٹوٹنا اسے دنیا کی نظروں میں مجرم ہی ٹھہراتا ہے۔ لوہا گرم تھا، انہیں اپنا وار آسان لگا تھا۔ ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ میری کوئی غلطی نہیں، آپ کے بیٹے نے ہی ہمیشہ میری ذات کی نفی کی ہے۔ آخر کیوں؟ پھر میں کیوں مجرم؟ آپ نے کہا تھا بڑی امی وہ اس بار انکار نہیں کرے گا، پھر ایسا کیوں؟ وہ بال نوچتے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے زاویان کے خواب دکھانے میں زیادہ ہاتھ سامیہ کا ہی تھا۔ تم ہار نہیں مان سکتی زمر، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملنا چاہیے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی۔ مطلب؟ وہ روتے اب ناسمجھی سے سیدھی ہوئی تھی لڑکی، لیکن بڑی امی یہ سب؟ اسے ان کی بات مناسب نہیں لگی تھی۔ سوچ لو زاویان، چاہیے مجھے ایسا سبق سکھاؤں گی اسے میں، ہمیشہ یاد رکھے گا وہ۔ نفرت سے اپنی ریجیکشن کا سوچتے وہ آگ بگولا تھی۔ یہ چیز میں تمہارے ساتھ ہوں، میری بہو تم ہی بنو گی، وہ اسے ساتھ لگاتے بولی۔ ایک شاطر مسکراہٹ لبوں پر رقص تھی، وہ جو ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہی تھی، اپنی زندگی میں بہت چال لانے والی تھی۔ قدموں کی چاپ سے وہ ٹپٹپاتے اس سے دور ہوئی۔ میں چلتی ہوں، اور پریشان نہیں ہونا، اگر میری بات پر عمل کرو گی تو یقین مانو زاویان تمہارا ہی ہوگا۔ اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے وہ پرسوچ سی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے آپ کی۔ ظاہرہ ان کی بات پر جبر سے مسکرائی۔ جی، یہ پیاری بچی اب آپ کی امانت ہے۔ سدرا تانیہ کی بات پر چپ ہوئی تھی، ارد گرد نظر دوڑائی تھی، پر سمن وہاں اب کہیں نہیں تھی۔ انہیں دلی طور پر افسوس تھا، پر حمزہ کے آگے وہ خاموش تھی۔ وہ قدرے سائڈ پر تھا، سامنے اسے دیکھ اب ضبط کی انتہا پر تھا۔ شیشے کا گلاس لبوں سے لگاتے، باقی بچا پانی چہرے پر گراتے، غصہ ضبط کرنا چاہا۔ یہ ماحول اس پر کسی کی نظریں پاتے اس کے اندر آگ کے شعلے مزید بڑھا رہا تھا۔ وہی گلاس اس کے ہاتھ کے دباؤ سے ہتھیلی میں اب چکنا چور تھا۔ یہ سب تو میرا چنا ہے، مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے پھر؟ گلاس ہاتھ سے پٹکتے وہ ویسے ہی وہاں گیا تھا جہاں وہ دھیمی سی مسکان سے محب گفتگو تھی۔ یہ سب کیا ہے مسٹر حمزہ کیانی؟ حمزہ نے اس کی آواز سے سامنے دیکھا تھا، اس کے بھینجے جبڑوں سے نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ سدرا پھپھو نے بھی اس لمحے کے خون رستے خات کی جانب دیکھا تھا۔ تانیہ اور کمال اس نئے آنے والے شخص سے انجان تھے تو وہ خاموش ہی تھے۔ زاویان بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ وہ مسلسل بہتے خون سے پریشان تھی۔ ایک دم پریشانی کا ماحول چھا گیا۔ حمزہ پٹی کرو اس کو، دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے پریشانی سے بولے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، وہ ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ شیشہ اندر تک کھبا ہے اور کچھ نہیں ہے، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس کی بات پر آنکھیں دکھاتے اس کا ہاتھ پھر سے تھام چکی تھی، جبکہ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر صرف اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جو لاپرواہ تھی وہ لب بھینچتے تکلیف ضبط کیے تھے۔ تانیہ اور کمال انہیں مصروف دیکھ وہاں قریب پڑی چیئرز پر اب بیٹھ چکے تھے۔ اب وہاں صرف پھپھو تھی اور وہ تیز وضب میں کھڑی تھی کہ وہ وہاں سے بس کسی طرح غائب ہو جائے۔ وہ وہاں سے ابھی پرے جاتی کے ہاتھ پر گرفت سی محسوس ہوئی تھی۔ زہرا کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے جناب بڑے سکون میں ہیں؟ اس کی گمبھیر سرگوشی کچھ باور کروا رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ ارد گرد دیکھتے دبا سغرائی تھی۔ شکر تھا کمال اور تانیہ کا دھیان نہیں تھا۔ ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، طبیب کی نظریں کرم چاہیے۔ مزید قریب ہوتے اس کے کان کے بالکل قریب ہوا۔ ظاہرہ نفرت سے پیچھے ہوئی تھی، دانستہ طور پر اس کی سانسیں حجاب کے باوجود بھی کان پر محسوس ہوئی تھی۔ زاویان، حمزہ کی آواز سے ظاہرہ شرم میں گھڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زاویان ابھی بھی ڈھیٹ بنے اس کو مسلسل تاڑ رہا تھا۔ آج بھی گھٹیا نظروں کے مالک ہو تم۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے وہ سر جھٹک کے مسکرایا۔ ہاتھ دو، بینڈیج کروں؟ حمزہ نے اسے متوجہ کرتے اس کا زخم صاف کیا تھا۔
کٹ گہرا تھا۔ وہ اس کی کرہ سے پلٹی تھی۔ کیا زیادہ پین ہو رہی ہے؟ حمزہ نے پٹی کرتے پوچھا۔ بہت زیادہ، پر یہاں۔ وہ اس پر نظر جمائے دل کی جانب اشارہ کرتے بولا، مجھے لگتا ہے چوٹ تمہارے دماغ پر لگی ہے۔ حمزہ نے فرسٹ ایڈ باکس سائڈ پر کیا تھا۔ اب وہ قدرے سائڈ پر خاموش لڑکی سے مخاطب تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے مس۔ جاویان نے پٹی زدہ مٹھی بیچی تھی۔ تکلیف زخم کے باوجود دل میں جاگی تھی یا شور؟ وہ زہریلی مسکراہٹ جاویان کی جانب اچھالتے بولی تھی۔ اس کا غصے سے بھرا سرخ چہرہ دل کو بے تحاشا سکون دے رہا تھا۔ منظراب دھندلا گیا تھا۔ وہ اس سے ایک بار پھر سے دور جا چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں یہ شادی کیوں کر رہا ہوں؟ زائرہ چپ سی ہوئی تھی۔ وہ تو انکار کرنے آئی تھی نا۔ اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ وہ اس کو دیکھتے نظر جھکا گئی تھی۔ دور کسی کے دل میں یہ منظر بری طرح مرچیں بھر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کو سچ پتا ہے یا نہیں، مگر میں شادی شدہ ہوں اور میری ایک بیٹی بھی ہے۔ حمزہ نے بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ زائرہ نے بے یقین سے نظر اٹھائی تھی۔ اسے تانیہ پہ حیرانی ہوئی۔ وہ اس کو انجان رکھتے اس کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے کرا رہی تھی۔ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہ ایسا کرتی؟ وہ محض دکھ سے سوچ سکی تھی، اور یقین سے یہ بات کمال کو بھی نہیں پتا ہوگی، اور نہ ہی وہ کبھی ناانصافی کرتے۔ اگر آپ انکار کرنا چاہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ بالکل اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ میں آپ سے اور بھی کچھ وہ کہتے رکی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ سایہ سا محسوس ہوتے جانے وہ کیوں یہ بول بیٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم زائرہ؟ پاگل ہو تم؟ دل سے آواز آئی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس رشتے سے یا مجھ سے کوئی امید نہیں وابستہ کیجیے، کیونکہ میں یہ شادی صرف اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ چاہیں تو کچھ وقت لے لیں تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ میں اس رشتے کے حوالے سے لے کر آپ کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ سے آج ملاقات کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہ ٹھہرے انداز میں بولتے اس سے بہت کچھ باور کروا رہا تھا، پر وہ تو دماغ اور دل کی جنگ میں تھی۔ بی جان جاویان نے اچھا نہیں کیا۔ مدیحہ چچی دلی طور پر یہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ جماعت بھائی نے بچپن سے یہ رشتہ طے کیا ہے۔ اگر وہ آج گاؤں آ جاتے تو شاید وہ انکار کرتا۔ وہ پھر سے جلے دل سے بولی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قابو میں نہیں ہے مدیحہ۔ سامیہ نے پاس جاتے ہوئے بولا۔ بی جان سارے معاملے میں خاموش تھی۔ انہیں جاویان سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ کتنا مان تھا انہیں اس پر، وہ انکار کر کے بری طرح یہ مان توڑ چکا تھا۔ یہ جو ہوا ہے میرے خیال سے بہتر ہوا۔ زور زبردستی سے رشتے نہیں بنتے، آگے جا کر مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ زمان نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا۔ لیکن ہماری بیٹی کو انکار اس نے سب کے سامنے کیا ہے۔ مدیحہ کسی طور پر غصہ نہیں قابو کر پا رہی تھی۔ حوصلہ رکھیں بیگم، اللہ نے چاہا تو زمر کا نصیب بہتر ہوگا۔ بے شک وہ بہتر ہے، بہترین عطا کرنے والا ہے۔ وہ آپ سمجھا ہی سکتے تھے کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کی ضد سے بھی واقف تھے۔ اسے تنہا پاتے موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیکھتے وہ چلائی۔ جب اس کا ہاتھ کھنچتے قدرے تنہائی والے گوشے پر لاتے جھٹکا تھا، وہ بمشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ پلر کی اوٹ سے اسے چھپا گئی تھی۔ اس شخص کو عرصے بعد خود سے بے تحاشا قریب دیکھے وجود میں نفرت کی لہر بھر چکی تھی۔ کھینچنے کی وجہ سے دھڑکنیں ابھی بھی منتشر سی تھی۔ نام بھول گئی میرا، یا ہمارے مابین قائم رشتہ بھول چکی ہو؟ کیسے حامی بھری تم نے اس رشتے کی؟ وہ چاہ کے بھی اشتعال نہیں دبا پا رہا تھا۔ حمزہ سے باتیں کرتا دیکھ کر وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ بے معنی یا بے وقت تو نہ تھا، پھر کیا تھا؟ اسے اب کیسے برباد کرنا ہے؟ جو حق جتا رہا ہے وہ محض سوچ سکی تھی۔ نام تو تمہارا میں مر کر بھی نہیں بھول سکتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں، مرنے کے بعد تختی پر لکھا جو جانا ہے۔ آپ کی بار اس نے ہونہار نظروں سے دیکھا۔ خیالی دنیا میں رہنے والے لوگ ہمیشہ خسار پاتے ہیں، اور تم وہ شخص ہو جسے سوچنا تو دور تصور میں لانا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ استہزائیہ لہجے میں بولتے اس کا ایک ایک لفظ نفرت میں ڈوبا تھا۔ جاویان گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ سر میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔ تم سمجھ بھی رہی ہو کیا کر رہی ہو تم؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ میں بے سکون ہوں۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ایک دم اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑ گیا تھا۔ زائرہ لہجے اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ مجھے سکون کی دعا دے دو۔ وہ بے بسی سے گھویا ہوا تھا۔ میں آپ کو نہیں جانتی مسٹر، سو اسٹے آن یور لمٹس۔ ہاتھ کندھے سے جھٹکتے وہ شفاق سے بولی۔ کہو تو یاد دلا دوں۔ اس کی اڑی رنگت دیکھے لب دبائے تھے۔ تم اب خوبصورت ہوئی یا پہلے سے تھی؟
یا غصے میں مجھے زیادہ میرے دل کے قریب لگ رہی ہو۔ وہ اس کی جانب تھوڑا سا مزید جھٹکتے، پلر کے دونوں جانب ہاتھ رکھتے اسے اپنی قید میں جیسے گرفتار کرنا چاہ رہا تھا۔ انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم ہوا تھا۔ شرم نام کی چیز ہے آپ میں، مجھے یوں سارے گھر والوں کی موجودگی میں تنہائی میں لانا، اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی کے ساتھ فلرٹ کرتے، خدا کا تھوڑا سا خوف کر لیں۔ وہ اس کی بات پر سرخ لہجے لیے غصہ پیتے اس کی زبان تک کاٹ دینا چاہتا تھا، پر اس کے لمحے ضبط بھی کمال کا آیا تھا۔ وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں بولتے، رخ موڑتے چلتے بنی تھی۔ ابھی وہ ایک قدم مزید دور بڑھاتے، ابھی فاصلہ کام کرتی جب اس کا بازو پھر سے کھینچا تھا۔ سختی ہنوز برقرار تھی، ماحول میں فسوس سا چھا گیا تھا۔ عرصے بعد اس کو خود سے قریب محسوس کرتے، جانے کیوں اب حق جتانا غالب آ رہا تھا۔ پھر اس کی یہ من مانیاں اس کا خون بری طرح جلانے کا کام کر رہی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے اب بھی میں مرا نہیں ہوں جو تم جشن منانے کی تیاریوں میں ہو۔ اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے جتایا۔ اس کے لہجے کا استحقاق اسے چند پل سن کر گیا تھا۔ وہ اب کی بار اس کے چہرے پر جھٹکتے کوئی عمل کرتا جب اسے خود اسے دور دھکا دیا تھا۔ زہر لگتے ہیں مجھے وہ مرد جو بے نام رشتے سے عورت کو چھونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ بمشکل آنسو پی رہی تھی کیونکہ اس شخص کے سامنے رو کر اپنا مذاق تو ہرگز نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ یہ رشتہ بے نام تو نہ تھا، پر وہ شاید بری طرح اس کا مذاق اڑا چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی بازو پر کمزور سی پڑ گئی تھی۔ اس سے زیادہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ دل تکلیف سے دہرا تھا۔ تو پھر اب کی بار تمہیں بے نام نہیں چھوڑوں گا۔ آخری بار صفائی دے رہا ہوں، وہ نہیں رہا جو اس رات تھا، اور جو ہوں وہ تم سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ اس کا وجود اپنی موجودگی میں کانپتا محسوس کرتے کئی بار خود کو ملامت کر چکا تھا، پھر بھی وہ مضبوط بنی تھی۔ جانتے ہیں گرگٹ ماحول کے مطابق اپنا بدلتا ہے زاویان جماعت چودھری، جبکہ انسان موقع دیکھ کر یہاں ہر انسان پارسائی کے روپ میں درندہ ہے۔ وہ لفظوں کے وار چلاتے خوشگوار ماحول میں سخت وجامت چھوڑ کے اسے جا چکی تھی۔ اس بار نہیں دور ہوں گا، نہ تمہیں ہونے دوں گا۔ زاویان نے اسے کھینچا، مکہ کھینچتے پلر پر مارا تھا۔ اس عمل سے پٹی پر خون کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں۔ لوگوں کو عورت ذات سے محبت ہوتی ہے، مجھے اگر کبھی ہوئی تو شاید وہ شرف تمہارے بالوں کو حاصل ہو۔ حجاب کے بغیر اس شخص کی انگلیوں کا لمس اسے انگاروں پر دھکیل چکا تھا۔ آج ہی رہو تاکہ تمہیں اندازہ ہو تم نے پنگا کس سے لیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ نکلو، اس کے ساتھ ہی تم جیسی بے حیا لڑکی پردہ دار عورتوں کو بھی خراب کرتی ہیں۔ میں اپنی آخری سانس تک بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی چودھری، یوں ہی بے سکون رہو گے تم۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تم نے، اب مزید تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ آنسو تکیہ بھگو رہے تھے۔ وہ آنسو ضبط کیے تھی۔ وہ اس کے روم میں آئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ لیمپ آن کرتے بیڈ پر اس کے سرانے کے قریب بیٹھی۔ تمہارے نصیب میں اس سے اچھا لڑکا ہوگا انشاءاللہ۔ کسی کی موجودگی پاتے سراج سے سر آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ پھوپھو، وہ سسکی تھی، ضبط کے بندھن اب ختم تھے۔ وہ کیوں نہیں ہو سکتا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ سب کچھ بھی، خود ہی ہو گیا ہے یہ سب، میرا یقین مانے، میں نہیں ایسا چاہتی تھی۔ وہ تکیے سے سر اٹھاتی ان کی گود میں رکھ چکی تھی۔ وہ اس کے بکھرے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ سمن انہیں پیاری تھی۔ حمزہ کی شادی کے وقت وہ میٹرک میں تھی، انہیں تب بھی وہ پسند تھی، پر عمروں کے فرق کو دیکھتے حمزہ کی پسند آگے تب بھی وہ ہار گئی تھی۔ اب ایک موقع جو تھا، پر پھر سے وہ حمزہ کے آگے ہار گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ سمن کو زور زبردستی اس کی زندگی میں شامل بھی کر دیتی، اس کا سلوک غیر منصفانہ ہی رہنا تھا جب تک وہ دل سے راضی نہ ہو۔ انہی سوچوں میں تھی جب میشا کے رونے کی آواز سے سمن ان کی گود سے ہڑبڑاتے اٹھی تھی۔ میشو، وہ نام پکارتے بستر سے اٹھتے باہر بھاگتے گئی تھی۔ حمزہ تمہیں کچھ کہہ نہ دے؟ پھوپھو اس کے بستر پر چھوڑے سلوٹ زدہ جگہ کو دیکھتے سانس بھرتے رہ گئی تھی۔ دور سے اسے دیکھا تھا، بس وہ اسے لے کر بے زار سا ٹہل رہا تھا۔ حویلی کے گہرے سناٹے میں صرف اس کی رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ چاہتے ہوئے قدم بھی نہیں روک پائی تھی۔ بس میرا بچہ، وہ حمزہ ہلکان سا تھا، وہ جھنجھلا گیا تھا۔ اب صبح اس نے مارننگ میں جلدی ہاسپٹل میں جانا تھا۔ اس لمحے نیند کی بھی شدید طلب تھی۔ سدرا زبردستی اسے میشا کو تھما کر آئی تھی۔ آیا وہ فنحان اس کی ضرورت جان پاتا ہے یا نہیں، پر اس کا مسلسل رونا اس کی سمجھ سے اب باہر تھا۔ دے مجھے۔ چند لمحے ہاتھ اس کے آگے بڑھائے تھے، وہ خود ہی اسے لینے، اس کے اونچے قد کو دیکھتے۔ پنجوں کے بال اب ذرا اونچی سی ہوئی
آپ پلیز کوئی فضول کا لیکچر نہیں دیجیے گا۔ بھیگی نیلی آنکھیں لیے وہ اس سے ضبط کیے پہلے ہی اسے آگاہ کر رہی تھی۔ حمزہ فی الحال خاموش رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بھرے ہی کچن میں جا چکی تھی، پر اس کا رونا ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ حمزہ نے دور سے منظر دیکھا، اسے سلیپ پر بٹھاتے، وہ اس کے لیے فیڈر بناتے، مسکراتے۔ آپ جانے اس کے ساتھ کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی، اور میشا بھی آپ ہاتھ میں کوئی بسکٹ کا پیس پکڑے چپ تھی۔ کاش کہ تم ہمارے ساتھ ہوتی ردا، میری بیٹی ماں کے لمس کو ترستے یوں نہیں روتی۔ وہ اس کی آواز سے سوچوں کی گرداب سے باہر آیا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، احساس تھا آپ کو خدا تو آپ کو خود تو اسے احساس تھا آپ کو خدا تو آپ کے رشتے کرانے میں مصروف تھے۔ اسے بھوک لگی تھی، احساس تھا آپ کو، اور وہ خود اب آپ کے رشتے کروانے میں مصروف تھی۔ اس چکر میں میری جان کو اتنا رلایا ہے آپ نے۔ یہ جس دلی سے بولی تھی بس وہ جانتی تھی۔ وہ آنکھیں سکڑے حق جتا رہی تھی، حالانکہ خود تو جیسے دادی اماں تھی نا۔ وہ یہ سوچتے نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کے لب اس کی بات پر مسکرائے تھے، جسے چھپانے کے لیے وہ چہرہ جھکا گیا تھا۔ فیڈر ختم کرتے وہ اس کی گود میں آپ پرسکون سی کھیل رہی تھی۔ کدھر؟ وہ میرے روم میں جا رہی ہیں۔ سمن نے تلخ کلامی سے فی الحال گریز ہی کیا تھا۔ میش بابا کے پاس واپس آؤ۔ حمزہ نے آگے آتے ہاتھ پھیلایا تھا۔ وہ مزید اس سے چمٹ گئی تھی۔ سمن نے اس لمحے فخر سے دیکھا تھا۔ اسے رہنے دو اس کے ساتھ۔ سدرا کی آواز پر وہ دانت پیستے رہ گیا۔ وہ اسے لے کر روم میں جا چکی تھی۔ آپ کیوں اسے بڑھاوا دے رہی ہیں؟ مزید اٹیچ ہو رہی ہے وہ اس سے۔ وہ اس کے کمرے کے بند دروازے پر نظریں جمائے تھا۔ تمہاری بیوی آ رہی ہے، دور کر لینا اسے۔ وہ نہ چاہتے بھی طلق ہوئی تھی، جیسے میں تو شوقیہ شادی کر رہا ہوں نا۔ حمزہ تا دیر ان کی بات کے اثر میں رہا تھا۔ روم میں آتے بھی وہ بے چین تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میشا اس کے ساتھ ہوتی، وہ اکثر سدرا اور سمن کے پاس ہی ہوتی، پر آپ سمن کی نظروں میں اپنے لیے چمک دیکھتے وہ روڈ ہونے پر مجبور تھا۔ سلگتے دل کو مزید جلانے کے لیے سگریٹ سلگائی تھی۔ دانستہ طور پر وہ سمن کی میشا سے مزید نزدیکی سے جل بن رہا تھا۔ آنکھیں میچی تھی۔ ڈاکٹر وائی یو وانٹ ٹو گیٹ 30% ڈسکاؤنٹ آن یور لائف۔ سگریٹ اس کے ہونٹوں سے کھنچی تھی۔ دانستہ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر آج بھی محسوس ہوا تھا۔ تم دور جو رہتی ہو۔ اب لب مسکرائے تھے۔ اس کی میٹھی سی سرگوشی کانوں میں گونجی۔ وہ سگریٹ کے تحلیل شدہ دھوئیں میں پھر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ انگلی جلنے سے وہ بند آنکھیں کھولتے یکدم سیدھا ہوا تھا۔ آدھی سے زیادہ سلگتی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی تھی۔ روم سے باہر قدم رکھتے اس کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ یہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے، دل نے دھائی دی ہے۔ وہ لاؤنج کے سناٹے کو چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سیڑھیوں کے بائیں جانب بنے کمروں کی نوک پر تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور پہلی دفعہ وہ اس کے روم میں تھا۔ لیمپ کی روشنی میں دیکھا، اسے میشا نہیں دکھی۔ ماتھے پر بل آئے مزید قدم سنگل بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اس کے سینے پر تھی، کم فٹ دونوں پر تھا، اس لیے نظر نہیں آئی۔ پاگل لڑکی۔ حمزہ نے میشا کو اٹھانا چاہا تھا، پر سمن کی بازو کی گرفت اس پر مضبوط تھی۔ وہ جھکتے میشا کے سر کو چومتے پرے ہٹا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا تھا، اس کے لب زخمی سا مسکرائے تھے۔ وہ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اب گھڑی صبح کے 6 سے 5 منٹ اوپر بتا رہی تھی۔ وہ بستر سے نکلی، شیشے کے آگے کھڑے ہوتے حلیہ درست کیا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دل کے کسی کونے سے آواز آئی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ دل کو تسلی مل چکی تھی۔ وہ باہر نکلی تھی، ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ بی جان لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے آہستہ سے قدم بڑھاتی اس کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ ہلکی سی روشنی نے استقبال کیا تھا۔ حیرت کی انتہا تو یہ تھی کہ وہ سائڈ ٹیبل سے اسے ہلکی روشنی میں پشت کیے کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے دھڑکنیں مدھم کرنی چاہییں اور ہمت کرتے اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کی پشت پر دونوں بازو لپیٹ دی تھی۔ وہ اس افتاد پر تیار نہیں تھا، بری طرح بھوکلایا۔ تم نے کیا سوچ کر مجھے ریجیکٹ کیا؟ تم سوچ نہیں سکتے، اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے ساتھ؟ وہ رٹے رٹائے ڈائلاگ جاڑ رہی تھی۔ مقابل بندے نے اس کے ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ ہنکار بھرتے مزید مضبوطی کر گئی تھی۔ بی جان بچائیں مجھے، بی جان۔ اب وہ مسلسل چیختے اپنا دوپٹہ خود سے الگ کرتے دور پھینک چکی تھی۔ اسے اس حرکت سے شدر کر چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بھوکلاتے
چیختی جا رہی تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں بڑی بہو؟ وہ پریشانی سے سامیہ سے گویا ہوئی جو ابھی وہاں ہی تھی۔ بھی جان، یہ آوازیں تو زاویان کے روم سے آ رہی ہیں۔ وہ اوپر جلدی جلدی گئی۔ چلے دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے انجان بنتے اوپر لے گئی جبکہ شور کی آواز سے گھر کے باقی افراد بھی وہاں تھے۔ زاویان، دروازہ کھولو۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتا وہ بھاگتی دروازہ کھولتے گھڑی سامیہ کے سینے سے لگ کر بری طرح ہلکتے انہیں خوفزدہ کر گئی۔ بڑی امی، آپ کے بیٹے نے مجھے… وہ ادھورا جملہ بولتے روتے چلی جا رہی تھی جبکہ بی جان نے اس کا بکھرا دوپٹے سے بے نیاز حلیہ دیکھ کر بمشکل دیوار سا سہارا لیا تھا۔ کیا کیا زاویان نے؟ وہ اندر غصے سے طیش سے بولی تھی۔ لائٹ آن کرنے پر سامنے موجود شخص کو دیکھتے سب سے پہلے سامیہ کے ہونٹوں کو بریک لگی تھی۔ عدیل، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جبکہ زمر جو روتے ہوئے سرخ ہوئی تھی، نام لینے سرعت سے سیدھی ہوئی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا عدیل اندر ہوگا۔ یہ سب کیا تھا؟ زاویان کہاں گیا تھا؟ سامیہ اور زمر دونوں ہی شوق میں تھے۔ عدیل، وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے تھا جبکہ زمر کے والد بری طرح اس پر برستے قہر لگا رہے تھے۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ویلکم کراچی، مجھے نہیں پتا تھا۔ میری منزل، میری تشنگی وہاں ہی ہے۔ وہ سرشار سا ڈرائیو کرتے خود ہی اپنی باتوں پر محفوظ ہو رہا تھا۔ سینئر سے پنگے لوگ ہی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، راستہ دیں۔ جاؤ چک لے کر آؤ، پھر ہی تمہیں راستہ ملے گا۔ میں کہہ رہی ہوں راستہ چھوڑیں۔ وہ حجاب کے خالے میں لپٹا چہرہ سرخ آگ بگولا ہوا تھا۔ چاک، پھر راستہ؟ وہ سیڑھیوں کے کنارے ٹکا ہاتھ سے نیچے اشارہ دیتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس کے باقی دوست اس کا تمسخر اڑانے کو کھڑے تھے۔ وہ ناچار رونا موڑی تھی۔ پیچھے اس کے بلند و با کہکے جاری تھے۔ ضبط کیے وہ 5 منٹ بعد واپس آئی۔ چاک، اس نے سرخ پڑتی آنکھیں اس کی بوری آنکھوں میں گاڑے۔ چوک اس کی پھلائی ہتھیلی پر رکھتے سائیڈ سے گزرنا چاہا جب وہ لڑکھڑاتا چوک اس کے قدموں میں گرا تھا۔ اوپس سوری مس حجابن، یہ تو غلطی سے ٹوٹ گیا، دوبارہ لے کر آؤ۔ وہ اس کے سامنے دیوار پر ایک بازو ٹکاتے گویا راستہ روکے پھر سے کھڑا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپری 2 کھلے بٹن سے جھکتا سینہ وہ تیز پرفیوم اور سگریٹ کی مہک سے وہ بھیگ پر مضبوط کرتے غصہ جیسے ضبط کر رہی تھی۔ میں شکایت لگا دوں گی HOD سے، آپ کی راستہ دیں مجھے، وہ اسے وارن کرتے بولی۔ شوق سے چودھری تو اپنے باپ سے نہیں ڈرتا تو تم چھٹانک بھر لڑکی کیا چیز ہو؟ کیوں چودھری؟ ساتھ کھڑے شخص نے ہاتھ مارتے ہوئے ٹہکا لگایا تھا۔ راستہ چوک لانے کی صورت میں ملے گا۔ اس نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ اس کی بے بسی اسے بے تحاشا مزہ دے رہی تھی۔ وہ واپس پلٹی۔ آپ کے پورے چاک کا ڈبہ وہ لے کر لوٹی تھی۔ سمارٹ اوور سمارٹ۔ وہ اس پر جھکتا وہ چاک کا سارا ڈبہ اس کے اوپر اچھال چکا تھا۔ OMG زاویان، تمہیں ڈچ کر چکی ہے وہ۔ پیچھے سے طنزیہ آوازیں ابھری تھی۔ آئندہ مجھے ٹیز کرنے کی کوشش کی تو آج تو یہ چوک تھے، اگلی دفعہ پتھر مارتے تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ اس کی غصیلی نظروں میں آنکھیں گھاڑے وہ جا چکی تھیں۔ اب آپ کو چودھری کی زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دینا چاہیے مس حجابن۔ پرانی یادوں سے باہر آتے ہوئے اس کے لب ذرا سا مسکرائے تھے۔ گاڑی کی بریک سیدھا زی انٹرپرائز پر لگی تھی۔ گاڑی کے فرنٹ مرر میں خود کو دیکھتے، بکھرے بال درست کرتے، کف لنکس کھولتے، کلائی تک لے جاتے، شرٹ درست کی تھی، فارمل آفس والا خلیہ کرتے مطمئن ہوئے۔ بیک سیٹ سے بلو کوٹ لیتے پہنا تھا۔ سر، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ سر میٹنگ میں مصروف تھے۔ سیکرٹری نے بارہا کوشش کی تھی جبکہ وہ نظر انداز کرتے میٹنگ روم تھاڑے سے کھولتے اندر بڑا تھا۔ میرے بغیر میٹنگ تو ادھوری ہے۔ کیوں مسٹر جماعت؟ آئی ایم رائٹ۔ وہ سربراہی چیئر جو جماعت چھوڑے تھا وہاں اب اطمینان سے بیٹھا تھا۔ جماعت نے ہونہار نظروں سے اس کی مسکراتی شکل دیکھی تھی جبکہ جماعت اپنی بڑی اولاد کے منہ سے یہ لفظ سنتے آگ بگولا تھے۔ تعارف تو کروایا نہیں چونکہ بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں مسٹر جماعت کا بیٹا زاویان جماعت چودھری، زی انٹرپرائزز کا نیا CEO۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتے بولا تھا جبکہ جماعت کے سر پر لگی تھی۔
وہاں بیٹھے لوگوں نے اس سے ناچار ویلکم کیا تھا۔ وہ کیبن میں بیٹھا کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ جب 2 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، شاید وہ جانتا تھا وہ آئیں گی۔ کیا حرکت تھی یہ زویان! تم کیوں میری عزت کو 2 کوڑی کا کر کے چھوڑتے ہو؟ یہ کیا نیا شوشہ اڑایا ہے تم نے؟ وہ اس کو اپنے کیبن میں جھولتی کرسی پر آنکھیں بند کیے زہر لگ رہا تھا۔ 1 سال بعد بھی وہ شخص رتی برابر بھی نہ بدلا تھا۔ انہیں پہلے ہی زمر سے نکاح کے انکار سے غصہ تھا۔ اب ان کے آفس میں آتے نیا شوشہ وہ چھوڑ چکا تھا اور اس کی اس اچانک آمد سے بھی بے خبر ہی تھے۔ آرام سے مسٹر جمال، یہ بزنس میری ماں کا ہے اور پھر اس کی اولاد کا، یعنی کہ میرا۔ تو اتنی آگ نہ لگے، میں بس اپنے مقام پر واپس آیا ہوں۔ بنا کے رکھیں، مجھ سے فائدے میں رہیں گے۔ یہ نہ ہو جو نئے مینیجر کی سیٹ اویلیبل ہے وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے۔ وہ بند آنکھوں سے لاپرواہی سے بولا تھا، جبکہ جماعت تو خود کے ہونٹ بھرتے رہ گئے تھے۔ وہ سدھرنے کے بجائے ان کا خون جلا رہا تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ زاویان نے آنکھیں کھولی تھی۔ یہ اس کا باپ تھا، جس نے اس کی ماں کو اس دنیا سے گئے 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے دوسری شادی رچا لی تھی۔ جب اس کی ماں برین ٹیومر جیسی خطرناک مرض سے لڑ رہی تھی، تب یہ شخص بجائے اپنے ساتھ کا احساس دلانے کے عشق و عیاشیاں لڑا رہا تھا۔ زی پرومس، سو بابا سے کبھی بدتمیزی نہیں کرو گے تم۔ آنسو میں وہ کھو سا گیا تھا۔ کیا اس باپ کو اپنے بزنس کے آگے وہ کبھی نظر نہیں آیا تھا؟ صرف سامیہ اور عدیل ہی تو اس کی زندگی کا مقصد تھے۔ زاویان تو پس منظر میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ زاویان جماعت کی پہلی بیوی کی اولاد تھا، جبکہ عدیل سامیہ اور جماعت کا بیٹا تھا۔ زاویان کو سامیہ سے تو نفرت ہی تھی، جس نے کبھی اسے اپنا بیٹا سمجھا ہی نہیں تھا، پر اپنے باپ سے بھی بے حد درجہ نفرت تھی۔ پر اپنی ماں کی وجہ سے وہ چپ کر جاتا تھا۔ وہ چہرہ تھپتھپاتے روم سے باہر آئی تھی۔ سارا کی نظر اس کے وجود پر پڑی۔ وہ بپری اس کی جانب بڑھی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ظاہرہ اس افتاد پر بری طرح بھوکلائی تھی جو اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سارا؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ شدت سے اسے تک رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو بچی؟ میرے کپڑے پہننے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ اس کے وجود پر اپنا سیاہ اور میرون امتزاج کا جوڑا کھلتا دیکھ کر بری طرح سے جل بھن رہی تھی۔ آپ کی مما نے دیا مجھے، وہ آنسو پر ضبط کرتے بمشکل بولی تھی۔ تانیہ نے کل اسے یہ کہہ کر دیے تھے کہ سارا نہیں پہنتی، یہ ڈیزائنر ڈریس ہیں، ضائع کیوں کرنے، تو پہن لو تم۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کوئی بھی چیز اسے دیتے وقت حقارت آمیز ہی ہوتا تھا۔ مما نے دیے تمہیں؟ ان کو تو میں دیکھتی ہوں۔ دوپٹہ اس پر اچھالتے وہ غسیلی نظریں تانیہ کے روم کی جانب بڑھا چکی تھی۔ پیچھے ظاہرہ دوپٹہ لیتے روم میں واپس آ گئی۔ دوپٹہ خود سے دور اچھالتے اس کی سلیو لیس سیاہ شرٹ کے اوپر پہنا گاؤن خود سے دور پھینکا تھا۔ وہ اس کی سیاہ سلیو لیس شرٹ پر فل سلیو کا مہرون گاؤن پہنتے کپڑوں کو اپنے مطابق کا بنا چکی تھی، جو شاید سارا کو ناگوار گزرا تھا۔ مسلسل بے آواز روتے دوسرا جوڑا بدلنے کو نکالا تھا۔ مما، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ظاہرہ کو میرے کپڑے دینے کی؟ تانیہ جو کمال کے کپڑے کبرڈ سے نکال رہی تھی، اس کی آواز سے پریشان ہوتے واش روم کی سمت دیکھا جہاں کمال شاور لینے گئے تھے، اور یقیناً اس کی ظاہرہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سنتے تو بری طرح سے دونوں پر برستے۔ سارا، آہستہ، تمہارے ڈیڈ واش روم میں ہیں۔ اس کی بازو پکڑتے وہ اس پر آنکھیں نکال رہی تھی۔ کیوں آہستہ؟ وہ بھی تو سنیں۔ آج میرا سب کچھ چھینتی ہیں وہ، میرا باپ تک چھین لیا۔ مما، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ ظاہرہ نہیں، کیوں اسے میرے کپڑے دیے؟ وہ ان کی گھوڑیوں کی نظر انداز کرتے غصے سے اونچا اونچا بول رہی تھی۔ سارا، آواز نیچی کرو احمق لڑکی۔ اس کی بازو کھینچتے وہ دوسرے روم میں لے گئی، کیونکہ وہ چپ تو ہونے والی نہیں تھی۔ سارا میری جان، وہ کپڑے تم نہیں پہنتی تھی، غریب کو بھی تو دینے تھے، نئے کپڑے تھے وہ، پھر ظاہرہ کو دینے میں کیا حرج ہے؟ وہ نرمی سے اسے سمجھاتے بولی، کیونکہ وہ سارا کمال کی اوقات کے برابر نہیں ہے، نہ وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے۔ سنا آپ نے؟ وہ ہاتھ جھٹکتے سرخ ہوئی بولی تھی۔ سارا، آگے کم حرج ہیں، اچھا ہے نا، کچھ سیو ہو جائیں گے۔ تمہارا باپ تو اپنے بھائی کی اولاد پر سب کچھ لٹانے میں دیر نہ کرے۔ وہ اس کے بال سنوارتے بولی تھی۔ پھر بھی آپ کو نہیں دینے چاہیے تھے، مجھے وہ زہر لگتی ہے۔ وہ نارمل ہوتے پھر سے بولی،
تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سارا، تم کمال اور تانیہ کی بیٹی ہو، جبکہ وہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی ہے، بے سہارا۔ شادی ہوئی تو پتہ صاف، بس خود کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں ہائپر نہیں کیا کرو۔ اس کے بال جھومتے وہ سمجھانے کے بجائے غلط سکھا رہی تھی، جبکہ اب وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی تھی۔ عدیل اور زمر کا نکاح کل ہوگا۔ بی جان کے فیصلے پر سامیہ کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ زاویان تو رات ہی بتائے بغیر کراچی چلا گیا تھا، جبکہ عدیل اس کے روم میں کیا کر رہا تھا یہ بات انہیں مسلسل کھائے جا رہی تھی۔ بی جان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی خود اس کے کمرے میں گئی تھی، اتنی صبح اس کی کیا تک بنتی تھی؟ سوچے نا۔ مدیحہ نے سامیہ کی بات پر پہلو بدلا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کا دامن بچا کر اس کی بیٹی کو بد کردار ثابت کر رہی تھی۔ فیصلہ ہو گیا ہے، کل نکاح ہے زمر اور عدیل کا۔ بی جان کے حتمی فیصلے پر سب خاموش ہو گئے تھے سوائے سامیہ کے۔ جو بھی ہوا ہے، زمر نے روتے اب خود کو سچا ثابت کرنے کے چکر میں برا پھنسی تھی، اور سامیہ زاویان کو پھنساتے اپنے بیٹے کو برا ثابت کر چکی تھی۔ البتہ عدیل نے اپنے ڈیفینس میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تم اس کے روم میں کیا لینے گئی تھی زمر؟ سمن نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر فکرمندی سے کہا تھا، جو اب عدیل سے نکاح کی بات پر بری طرح سے رو رہی تھی۔ سمن میں عدیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز، میں نے نہیں کیا یہ سب۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے روتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ سمن نے ناسمجھی سے اس کی بات پر دیکھا۔ سمن، بڑی امی، تم بے حیا لڑکی، میرے بیٹے کو پھنسا کر خود تصفے بہا رہی ہو، شرم نام کی چیز ہے تم میں؟ بتاؤ بی جان کو کہ تم خود اس کے روم میں زاویان کے لیے گئی تھی۔ کمرے میں آتی سامیہ بری طرح اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس الزام پر شدد رہی تھی جو سب کروا کر گرگٹ کی طرح بدل چکی تھی۔ بڑی امی جھوٹ نہیں بولیں سمن، انہوں نے مجھے کہا، وہ تڑپ کر بولی۔ بس اب مجھ پر نہیں ڈھالو اپنی کرتوت، انکار کر جاؤ کرو اور سچ بتاؤ جا کر سب کو۔ وہ اس کے سر پر سوار ہوتے اسے بولنے کا موقع کب دے رہی تھی؟ سمن نے زمر کو چپ رہنے کو کہا۔ کیوں انکار کرے وہ جا کر؟ آپ کر لیں، خود میری بہن تو ہرگز نہیں کرے گی، وہ زمر کو ساتھ لگاتے غصے سے بولی تھی، جبکہ سامیہ بپھری ہوئی وہاں سے چلتی بنی۔ یہ کیا کیا تم نے زمر؟ وہ صدمے میں ہوئی ساری بات سن کر جو اس سے سامیہ نے کرنے کو کہا تھا۔ سمن، میں زی سے محبت کرتی ہوں، عدیل سے نہیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، ہرگز بھی نہیں۔ وہ روتے بول رہی تھی، جبکہ عدیل جو باہر کھڑا اس سے بات کرنے کو آیا تھا مٹھیاں بھیجتے رہ گیا تھا اور اسی طرح واپس چلا گیا تھا۔ عشاء کی نماز وہ پرسکون طریقے سے ادا کر رہی تھی۔ جیسے ہی سلام پھیرا تھا وہ دعا میں پوری طرح محو تھی، اپنے شکوے صرف وہ اللہ کی ذات کے آگے رکھتی تھی۔ ایک دم صحرا کی چھٹی ہی اس نے کچھ غلط کا اشارہ دیا تھا، نظریں اطراف میں اڑی تھی تو جو خیرت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ وہ چیختی اس کے ہاتھ کی کلائی پر نظر پڑی، سفید اور سیاہ بینڈ سے اسے اندازہ ہوا وہ شخص کون تھا۔ وہ شخص جوتوں سمیت اس کے بستر پر نیم دراز بازو آنکھوں پر رکھے تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ فوری دھیان گیا، وہ آیا کیسے یہاں؟ خوف وجود میں سرایت کیا تھا۔ اس کا ایڈریس کیسے پتہ چلا اسے؟ دروازہ بند تھا، ونڈو کھلی تھی، تو کیا وہ کھڑکی کے ذریعے آیا تھا؟ جائے نماز وہیں چھوڑے وہ اس جانب اب تیزی سے بڑھی تھی، اس کا بازو زور سے چٹکتے اسے متوجہ کیا تھا۔ اگر تم نہ اٹھے میں تمہارا قتل کر دوں گی چودھری۔ وہ بپھری شیرنی کی مانند اپنے ناخن اس کی بیڈ پر دھری بازو میں گاڑ چکی تھی۔ زاویان نے اس کی حرکت پر مشکل قہقہ کا گلا گھونٹا تھا۔ میں، آپ نہیں اٹھ رہے؟ وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کچھ خاص نہیں ملا، پر ڈریسنگ سے کنگھا اٹھاتے وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ اور وہ ہاتھ میں لیے اسے دھمکا رہی تھی۔ زاویان پر اس لمحے سے بے شمار غصہ تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شخص اس کا سارا خون پی جائے، اس شخص کا۔ زاویان چودھری، وہ جو اس پر جھکی سی تھی، اس کے بازو کھینچتے اپنے برابر میں ڈال چکا تھا۔ اس کی کمر کی گرفت اتنی تھی کہ وہ چاہ کے بھی اس شخص کے ہاتھ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ نیند آ رہی؟ مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ خمار آلود لہجے میں بولتی اس کی نیلے دوپٹے کی گرہ بند آنکھوں سے کھولنی چاہیے تھی۔ ڈھیلا دوپٹہ وہ سر سے بھی اتارتا جب اپنے
ہاتھ پر درد کا احساس جاگا تھا، گرفت ڈھیلی سی پڑ گئی تھی، آنکھیں واقعی تھی وہ اس کے زخمی ہاتھ پر دانت گاڑے تھی، ضبط سے جبڑے بھینچے، وہ تکلیف سہن کر رہا تھا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا چودھری، وہ سانسیں استوار کرتے، دوپٹہ صحیح سے اوڑھتے، شہادت کی انگلی اٹھاتے، قہرہ زدہ ہوتے ہوئے بولی تھی، ہم خود موت کی تیاریوں میں ہیں، سازشیں ساری بیکار ہیں آپ کی۔ کھمبیر لہجے میں بولتے اس کے چہرے پر بکھرا تبسم اور اس کی قرابت اس کے وجود میں مزید آگ بھر رہا تھا۔ غصہ ہے چودھری کی جان، زاویان نے شاید اسے زچ کرنے کی قسم کھائی تھی، میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ وہ اب اس کی گرفت میں بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ زاویان فوری سے پہلے بیڈ سے اٹھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ، گیٹ لاسٹ ظاہرہ۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا جب وہ بری طرح چیخی تھی، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ ظاہرہ، بلیو می، میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ کیا یہ سب تمہارے لیے آسان ہے؟ تم جو یہ واہیات حرکتیں تم کرتے ہو، تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا چودھری، اب میری بچی کچی عزت بھی چھیننے آ گئے ہو۔ یہ سب تمہارے لیے ایڈوانٹیجر ہے، پر میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہے یہ۔ وہ چیخ رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے سن رہا تھا، محض شرمندہ سا۔ چلے جاؤ پلیز، چلے جاؤ، میرا یہ آخری ٹھکانہ، مجھ سے بدلہ لے لیا تم نے، میں ہار گئی، تم جیت گئے۔ وہ مسلسل روتے بول رہی تھی۔ وہ اس کے نزدیک گھنٹوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ کافی دیر روتی رہی، جب اس کا لمس اپنے چہرے کو ڈھکے ہاتھ پر محسوس ہوا تھا، وہ فوری سیدھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، اس کا چہرہ بالکل اپنے چہرے کے قریب محسوس ہوا۔ وہ اس کی بھوری آنکھیں اس کی روسیہ نظروں سے ٹکرائیں۔ میری زندگی میں واپس آ جاؤ، اس کے ہاتھ تھامتے وہ بے بسی سے بولا تھا۔ کیا چاہتے ہو اب مجھ سے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھتے کرنٹ کھایا تھا۔ مداوا، وہ سنجیدہ تھا، مداوے دکھوں کے ہوتے ہیں، گناہوں کے نہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں احساس شرمندگی کی رمق تک نہ دیکھ پائی۔ کیا وہ اتنا سفاک تھا کہ احساس تک نہیں ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر چکا تھا؟ چلے جاؤ یہاں سے چودھری، چلے جاؤ، تمہیں احساس نہیں ذرا بھی کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں، تم اتنے بے حس ہو۔ وہ اذیت ناک لہجے میں بولتے پیچھے بدکی تھی، اس کا چہرہ سرخ اسے متوجہ کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کو خود کی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی، خود کے جذبات پر قابو پاتے۔ بس وہ اتنا بولا تھا، انکار کر دو اس رشتے سے، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، سب تہس نہس کر دوں گا۔ کوئی تمہیں میری دسترس میں ہونے کے باوجود چھونا تو دور، دیکھے گا بھی تو زاویان چودھری اس کی آنکھیں نکال دے گا۔ وہ ایک آخری نظر اس کے روتے چہرے پر ڈالتے کھڑکی کی جانب واپس چلا گیا تھا۔ اللہ کیوں واپس آیا ہے؟ یہ شخص مر جاتا، کم از کم میری جان تو چھوٹ جاتی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے سسکی تھی۔ کیا چکر ہے سب؟ حمزہ نے حویلی میں سکوت پا کر سدرا کے کمرے میں آتے وجہ جانی چاہی تھی۔ وہ صبح جلدی چلا گیا تھا۔ جب سدرا نے سارا معاملہ گوش گزارا کیا، اس کے لب بس اوشپ میں ڈھلے تھے۔ سامان پیک کر لیں، پرسوں تک سارا کام ختم، پھر ہم یہاں سے شفٹ کر جائیں گے۔ وہ گرے شرٹ کے کف لنکس کھولتے، بازو موڑتے بولا تھا، فریش ہو جاؤ تم، پھر اٹھانا اسے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔